अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 30% महंगाई का शिकार अवाम पर मजीद बोझ डालने के लिए हुकूमत ने एक और बिजली बम गिराने का फैसला कर लिया है। माली साल 2022-23 की चौथी छमाही एडजस्टमेंट पर नेपरा ने बिजली ₹5.40 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इस इजाफे के बाद अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। महंगाई 30% से बढ़कर 35% होने का खदशा है। यही नहीं, ये इजाफा सनतों को भी बुरी तरह मुतासिर करेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा गुज़िश्ता शहबाज हुकूमत के IMF से किए गए मुआहिदे की वजह से हो रहा है। इस इजाफे के बाद फी यूनिट 70% सारिफीन को बराह रास्त मुतासिर करेगा। अवाम की अपनी राय, गम और गुस्सा मुस्तकबिल करीब में दिखाने के इम्कानात भी मुबहम नजर आ रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर खत लिख दिया है। तहरीर का मौजू एक बार फिर बरवक्त इंतखाबात का आईनी फरीजा सर अंजाम देने से मुतल्लिक है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अपने खत में जोर दिया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुनासिब वक्त तय करे। सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में आईनी तकाजों का हवाला देते हुए लिखा कि कौमी असेंबली की तहलील के बाद 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात जरूरी हैं। सदर मुमलिकत का कहना है कि वजीर आजम की तजवीज पर कौमी असेंबली 9 अगस्त 2023 को तहलील कर दी थी। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 48 की झेली शेख 5 के तहत सदर मुमलिकत तारीख मुकर्रर करने का पाबंद है जो कौमी असेंबली की तहलील के बाद आम इंतखाबात के लिए 90 रोज से ज्यादा ना हो। खत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर से मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि मुनासिब तारीख तय की जा सके। इतलात हैं कि सदर का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुलाकात से कबल आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करने का ऐलान किया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के बाद बर वक्त इंतखाबात से मुतल्लिक 2 खतूत पहले भी लिख चुके हैं। 8 फरवरी 2023 को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करने का कहा। सदर ने अपने खत में तब भी आइन का हवाला देते हुए लिखा कि आइन हरगिज इंतखाबात में तारीख की इजाजत नहीं देता। आइन असेंबलियां तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने पर जोर देता है। सदर आरिफ अलवी ने अपने खत में रियासत के सरबराह होने की हैसियत से अपने लिए गए आइन के तहफ्फुज और दिफा के हल्फ का हवाला भी दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को आइन के तहत उनकी बुनियादी जिम्मेदारी की याद दहानी भी करवाई। इलेक्शन में ताखीर जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। सदर आरिफ अलवी के बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 215 दिन गुजर जाने के बावजूद इलेक्शन नहीं हुआ। सदर मुमलिकत ने अपने पहले खत में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब मौसूल न होने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा था वो बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि कमीशन अपने आईनी फराइज का एहसास करेगा। इस अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूस हुए हैं। दूसरे खत में सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आम इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत के सिलसिले में एक हंगामी इजलास के लिए मदऊ किया। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के दूसरे खत के जवाब में 2 टोक अल्फाज में कहा कि सूबाई असेंबलियों के आम इंतखाबात की तारीखों के ऐलान में सदर का कोई किरदार नहीं और कमीशन इस हवाले से अपनी आईनी जिम्मेदारी बखूबी वाकिफ है। निगरान वजीर आजम समेत निगरान काबीना का चुनाव, नई मर्दमशुमारी पर इंतखाबात का फैसला लेने में तात्तुल और मौजूदा सियासी माहौल, कभी गुमान यह है नाजरीन के इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे। आज ही PDM के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने इलेक्शन की ताखीर से मुतल्लिक अहम इंकशाफात किए। मुलाहिजा कीजिए। अगर इलेक्शन डिले होते हैं, डिले होंगे, फरवरी में भी नहीं होंगे, तो ये मेरे ख्याल में एक खामोश डिक्टेटरशिप समझे। जो आइन के मावरा एक अमल है उसको दवाम देने की कोशिश की जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा जो नारा PTI की चेयरमैन का है वो नारा मुस्लिम लीग का होगा। वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म है, उनके पास इख्तियार एक ही इख्तियार है उनके पास कि साफ और शफाफ इलेक्शन उनकी निगरानी में होनी चाहिए और बर वक्त होनी चाहिए। अगर आगे पीछे हो जाते हैं वो का इख्तिताम और इंतहावी अडियाला होगा या अटक होगा। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद ने भी अपने तजर्बे की बुनियाद पर यही पेशनगोई की है। उनका कहना है कि इंतखाबात 9 माह बाद ही मुमकिन हो सकेंगे। मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्काबंदियां 4 माह में ही मुकम्मल होंगी और फिर इस मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी करना होगी। नजरसानी शुदा इंतखाबी फहरिस्तों पर एतराजात भी होंगे और इन एतराजात को फिर वोटर फहरिस्तों की तबात का अमल मुकम्मल होने में भी 3 माह दरकार होंगे। 2 माह इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के लिए दरकार हैं। इस तरह आइंदा आम इंतखाबात का इनकाद मई 2024 से कबल मुमकिन नहीं।
कमर रिशाद का कहना है कि इंतखाबी हल्का बंदियों के बाद ताज़ा इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी लाजमी अमल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन हाल ही में ये कह चुका है कि 7वीं मर्दमशुमारी के नताइज बाकायदा शाया हो चुके हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन नई इंतखाबी हल्का बंदियों करने का पाबंद है। और एक तरफ नाजरीन तकनीकी पेचीदगी है जो बर वक्त इंतखाबात में हायल दिखाई दे रही है, दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स पर सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत के इनकार के बाद अपनी नौयत का मुनफरिद आईनी और सियासी बहरान खड़ा हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस बहरान की शिद्दत में कई गुना इजाफा देखने में आया है। 22 ग्रेड की अफसर सेक्रेटरी नारकोटिक्स डिवीजन हुमैरा अहमद ने सदर पाकिस्तान की बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी खिदमात अंजाम देने से इंकार कर दिया है, जबकि तरमीमी बिल्स के तनाज़े के बाद ब्यूरोक्रेट्स ऐवान सदर में तैनाती से गुरेजा हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐवान सदर को बज़ाहिर एक बगावत जैसी सूरत हाल का सामना है। सीनियर ब्यूरोक्रेट सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा संभालने को तैयार नहीं है। ऐवान सदर में माहौल इतना कशीदा हो चुका है कि कोई भी अफसर सदर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने को तैयार नहीं। सदर मुमलिकत की जानिब से सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात वापस किए 36 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी अफसर को ऐवान सदर में नहीं तैनात किया गया। आईनी बहरान का ये वो पहलू है कि जिसमें तवज्जो ये दी गई है कि सदर मुमलिकत के पास किसी सरकारी अफसर को तब्दील करने का इस्तेकाक नहीं है। किसी भी तब्दीली के लिए उन्हें हुकूमत से राब्ता करना होगा और हुकूमत पर यह लाजिम नहीं कि वो सदर मुमलिकत की दरख्वास्त पर मनवान अमल करे। दूसरा नुकता यह है कि कौमी असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इजाजत के बगैर कोई पोस्टिंग नहीं हो सकती। आईनी बहरान का एक पहलू ये भी है कि बतौर आईनी सरबरा सदर पाकिस्तान की निगरानी में आम इंतखाबात का इनेकाद है। रियासत पाकिस्तान का ये अहम तरीन ओहदा अगर सियासत की नजर हो जाएगा, मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। सदर के प्रोटोकॉल में एक चेन ऑफ कमांड के होते हुए सदर मुमलिकत को अंधेरे में रखने का हसास तरीन मामला आजादाना इंक्वायरी का मुतकाजी है, जिस पर अभी तक एक खामोशी तारी है। और गो के ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई हैं। सियासत पर बहरान दर बहरान की कैफियत कमोबेश हर आईनी इकदाम को मुतनाज़ कर रही है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुद्दत सदारत 9 सितंबर को पूरी हो रही है। इंतखाबात में मुबैना ताखीर के इम्कान के पेश नजर अगले सदर का इंतखाब कैसे होगा। चूंकि सदर का इंतखाब इलेक्ट्रल कॉलेज करता है जिसमें चारों सूबाई असम्बलियां, सेनेट और कौमी असम्बली शामिल हैं। चेयरमैन सेनेट उस वक्त कायम मकाम सदर बन सकते हैं कि जब सदर मुमलिकत बैरूनी मुल्क मौजूद हों, बीमार हों या रुखसत पर हों या फिर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। ये वो तमाम तर मरहले हैं कि जो बर वक्त इलेक्शन से जुड़े हैं और अगर इंतखाबात में ताखीर होती है तो ये मरहले कैसे अबूर किए जाएंगे। बात करते हैं, हमारे साथ 2 सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और वकील मौजूद हैं। हामिद खान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हामिद खान साहब आपसे आगाज करूंगी। पहले तो फरमाए दीजिएगा कि बर वक्त इंतखाबात की ये भारी जिम्मेदारी पहल बताया गया हमें कि इलेक्शन कमीशन के कांधों पर है। निगरान वजीर आजम से पहले मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ भी यही कहते गए कि नई मर्दमशुमारी की मुश्तरका मुफादात काउंसिल से मंजूरी के बाद ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर है और द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। लेकिन अब आर्टिकल 48(5) को सामने रखकर सदर ने खत लिख दिया है, क्या कहते हैं? देखिए, वो ठीक है, सदर बिल्कुल कह सकते हैं, आर्टिकल 48 उसकी परमिट करता है उन्हें। तो लेकिन सबसे अहम चीज तो ये है कि इलेक्शन जो है 90 दिन में होने चाहिए। ये जो सारा ड्रामा किया गया है कि रिजल्ट जो हैं सेंसस के बड़ी देर से नोटिफाई किए गए हैं ताकि फिर रास्ता बन सके इलेक्शन को पोस्टपोन करने का, क्योंकि अभी हल्का बंदियां होनी है, इलेक्शन लिस्ट तैयार होनी है, उस पर इतराजात सुनने हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ तो प्री प्लान नजर आ रहा है, इसमें कोई शक शुबे की बात ही नहीं। ये सारा मामला 6-8 महीने पहले भी हो सकता था, लेकिन आपने उस वक्त तक ये सब कुछ नहीं किया, इसलिए कि नजर आता है कि इसको इलेक्शन को पोस्टपोन करने के बहुत पहले से ही सोच या साजिश मौजूद थी। आइन का आर्टिकल 48(5) कोट किया है सदर ने अपने खत में कि सदर असेंबली तहलील करेगा तो इलेक्शन की तारीख भी सदर ही देगा और ये तारीख असेंबली तहलील करने की तारीख से 90 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। मगर पीडीएम हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए सदर के इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार को सलब कर लिया। पीडीएम हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) और 58(1) में तरमीम की और इस तरमीम के मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। यहां आइन पर फौकियत एक एक्ट को दी जा रही है बजाहिर, क्या कहेंगे? इसी बात ये है कि जैसे वो आर्टिकल 48 के तहत जो है कि व्हेन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली, तो फिर उसको नॉट स्टैंडिंग
اینی تھنگ کلاز 1 وہ پھر اپوائنٹ کرے گا ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days. تو یہ کہ آئین کے بڑی واضح ایک شک موجود ہے. اب اس میں ایک بات رہ جاتی ہے کہ آیا یہ جو اسمبلیاں ڈیزالو یہ صدر نے خود کی ہیں اپنی ثواب دید میں، مطلب یہ ایک بحث ہو سکتی ہے کہ جی یہ اسمبلی جو ڈیزالو ہوئی ہے یہ اسمبلی پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر ہوئی ہے، لیکن ڈیزالو تو پھر بھی صدر ہی کرتا ہے. میرے نزدیک تو آرٹیکل 48(5) جو ہے وہ اپلیکیبل ہے، اور اس لحاظ سے وہ 90 دن میں الیکشن ڈیٹ دینے کا مجاز ہے. جہاں تک کوئی عام قانون کی یا الیکشن ایکٹ کی یا کسی آرڈنری لا کی تعلق ہے، وہ سپریم کورٹ کی کسی شک کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ سپریم کورٹ کی جو شک ہے وہ اس کو اوور رائڈ کرتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں. آپ کیا کہیں گے بیرسٹر صلاح الدین صاحب؟ جی بالکل، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور اگر آپ کو یاد ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جب الیکشنز کا معاملہ تھا تو خیبر پختونخوا میں گورنر صاحب نے یہ چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ ڈیزالو کر دی تھی الیکشنز اسمبلیاں، اور اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جہاں گورنر نے خود الیکشن جو خود اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں تو گورنر کے پاس پھر یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ مقرر کرے، اور وہی ایگزیکٹ پیرالل کلوز میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 48 میں بھی ہے صدر کے حوالے سے. تو رائٹ ٹو اناؤنس دا ڈیٹ آف الیکشنز بہرحال صدر مملکت کا ہی ہے. دوسری بات جہاں تک حلقہ بندیوں کی ہے وہ ذرا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ اب ایک سینسس اناؤنس ہو چکا ہے، سینسس کے ریزلٹس نوٹیفائی ہو چکے ہیں. اس میں 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو آرٹیکل 53(5) ہے غالباً، جو کہتا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کی جو ہر صوبے کو سیٹس ایلوکیٹ کی جائیں گی وہ لاسٹ پریسیڈنگ سینسس پہ کی جائیں گی. وہ بھی ایک ذرا کانفلکٹ لگتا ہے بظاہر آرٹیکل 53(3) سے، جو کہتا ہے کہ یہ ہر صوبے کی اتنی سیٹیں ہوں گی. تو اس میں پھر الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں پھر عدالتیں جو ہیں اس کی ان دونوں شکوں کی وضاحت کریں گی. پھر معاملہ آتا ہے الیکشن ایکٹ میں. الیکشن ایکٹ میں بھی شک موجود ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ لاسٹ پریسیڈنگ سینسس کے حوالے سے کے مطابق ہوں گی. اب دیکھیں، the real purpose of elections obviously is کہ جو عوام ہے ان کی نمائندگی ہو، اور نمائندگی جو ہے وہ صحیح معنی میں تبھی ہوتی ہے جب ایک فیئر اور صاف شفاف حلقہ بندیاں ہوتی ہیں. جو صدر نے پھر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ صاحب کو بلایا ہے، وہ تو ماضی میں بھی نہیں گئے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے لیے مشاورت کرنے کو. تب بھی ایپتھی کا ورڈ یوز کیا صدر نے اس حوالے سے، ان کو ان کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائیں خطوط لکھ کے. اگر وہ اب بھی نہ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے اوپر لازمی ہے جانا، نہیں لازمی؟ جی بالکل، الیکشن کمشنر کو جانا چاہیے اور صدر کو اپنے استحقاق کا استعمال کرنا چاہیے، وہ تو اپنی جگہ ہے. مگر یہ والا جو ایشو جو آپ جس کا ذکر کر رہی تھی کہ کس کو ترجیح دینی چاہیے، 90 دن کو یا حلقہ بندیوں کو، دیکھیں بڑا ایک ایٹ لیسٹ جیسے میں آپ کو سندھ کی مثال دوں کہ جہاں تک کراچی کی سیٹ ایک ہمیشہ ایک آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایک پرانا ایشو رہتا ہے کہ، اور پرانے سینسس میں بھی ہوا تھا کہ کراچی کی سیٹیں کم ہیں یا زیادہ ہیں، انٹیریئر سندھ کی کم ہیں زیادہ ہیں وغیرہ. اب یہ ہائیلی کنٹینشس معاملات ہوتے ہیں، اور اگر 90 دن کی انسسٹنس پہ آپ ان ایشوز کو نہ ریزالو کریں تو اس سے مزید آگے جا کے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. بہرحال دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی بڑا اسٹرانگ ہے کہ یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے. یہ چیزیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ناٹ کیپیبل آف اے ویری سمپل آنسر
اس پہ بالکل ان معاملات کی گہرائی پہ جانے کی ضرورت پڑے گی اور نیچرلی عدالت عظمیٰ کا ہی ایونچولی اس پہ فیصلہ آئے گا. اور حامد خان صاحب، یہ مشورے کے لیے بلانا چیف الیکشن کمشنر کو، ماضی میں بھی ان کا نہ جانا لیکن اس بار پھر مدعو کرنا ان پہ لازم ہے، یہ آئینی اور قانونی طور پر صحیح ہے ان کو بلانا، یا ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ نہ جائیں لائک لاسٹ ٹائم؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں صدر مملکت کو ایک ویسے ہی جو حیثیت حاصل ہے سمبل آف دی اسٹیٹ، اس کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے، اور نہ دینا جو ہے اس سے پرسن آف پریزیڈنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں عارف علوی صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی اور صاحب بیٹھے ہیں. وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، صدر پاکستان کے سمبل ہیں اور پاکستان کے ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہیں. اگر اس نے کسی بھی آفس ہولڈر کو بلایا ہے انکلوڈنگ چیئرمین الیکشن کمیشن، تو اس پر فرض ہے کہ وہاں جائے اور مشاورت میں شامل ہو. اگر کوئی آئین کے مطابق اس کو شکایت ہے تو وہ بعد میں کرے. جانے سے انکار کرنا جو ہے وہ انسٹیٹیوشن آف پریزیڈنسی کے جو ہے سینکٹڈی کے خلاف ہے. ٹھیک، تو حامد خان صاحب، اگر وہ چلے جائیں، قائل کر لیں تو ایک بات ہے، مگر اگر قائل نہ کر سکیں یا بصورت دیگر وہ نہ جائیں، صدر مملکت کے پاس پھر بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے تئیں تاریخ دے دیں عام انتخابات کی؟ جی بالکل صحیح ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن میں کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی ہے. عام قانون جو ہے الیکشن ایکٹ وہ نہیں کر سکتا اس کو روکنے جن کو. اور اگر اس کو مسترد کر دے الیکشن کمیشن کہ آپ کا تو یہ رائٹ ہی نہیں ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے، پھر کیا ایک نیا آئینی بحران، ایک اور بحران پیدا ہوگا اور وہ واضح طور پہ آئین کے خلاف ہوگا. آئین کی شق کو آپ کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں ایک عام قانون کی شق کے سامنے؟ تو یہ بنیادی اس اصول کے خلاف ہے کہ آئین جو ہے یہ بنیادی قانون ہے اور اس بنیادی قانون نے ہی پریویل کرنا ہے دوسرے قوانین. اور بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیلنج کر دیا ہے. پاکستان بار کاؤنسل اور پروونشل بار کاؤنسلز نے بھی پریس ریلیزز دے دی ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی کا موقف بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے. اب صدر کا یہ خط بھی آ گیا ہے. سپریم کورٹ اب یہ سنے گی بھی معاملہ، الٹیمیٹلی ایک بار پھر سپریم کورٹ کے کورٹ میں جائے گا، ادھر ہی فیصلہ ہونا ہے عام انتخابات کا. چیف جسٹس چند دنوں میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو یہ انیویٹبلی کیا معاملہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے رکھا جائے گا؟ بالکل، یہ تمام معاملات اب تو ایک خیر ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ تمام تر جو ہماری یہاں سیاست ہوتی ہے وہ عدالتوں میں ہی ہوتی ہے. تو یہ بھی جو سارے معاملات ہیں یہ ایونچولی سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اگر کیئر ٹیکر چیف منسٹرز بیٹھے تھے، میری رائے میں تو ویسے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے وہی انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے. تھے صرف اس میں 2 چیف منسٹرز جو تھے وہ کیئر ٹیکر تھے، اور یہ بھی ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ آیا یہ اپروول دینا ایک پالیسی کوشچن ہے یا نہیں ہے وغیرہ. بٹ بہرحال ایونچولی تو ڈیسائیڈ سپریم کورٹ ہی کرے گی. میجورٹی کا فیصلہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں چلتا ہے. اگر 2 نگران وزرائے اعلیٰ کو نکال بھی دیا جائے پھر بھی 5 ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا. سو ایدر وچ وے وہ تو فیصلہ پھر بھی سٹینڈ ہوگا. مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 چیف منسٹرز کے کہنے پہ وہ چینج ہوتا ہے. دا اوور آل ڈیسیجن وڈ ہیو نیور دا لیس ایک ہی رہتا، تو اس سے کوئی اتنا میں نہیں سمجھتا کوئی. بٹ بیرسٹر صاحب، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ آنے تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. فل کورٹ چیف جسٹس بندیال صاحب بنا نہیں رہے. تو ایدر وچ وے اگر وہ اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ہی اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں، ڈو یو تھنک کہ ایک اور رقص کھڑا ہو جائے گا اور اس کو قبول نہیں کریں گی پی ڈی ایم کی جماعتیں یا دیگر فریقین؟ یہ دیکھیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کیا پولیٹیکل رد عمل ہوتا ہے وہ تو وہی بہتر بتا سکتی ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کافی جو ہم نے پچھلے 4-6 مہینے میں اور اس سے پہلے بھی جو بحران، آئینی بحران دیکھے ہیں، بہت حد تک وہ حل ہو سکتے تھے
کہ اگر فل کورٹس بنائی جاتی یا کوئی طریقہ کار ایک بنایا جاتا کہ اس قسم کے بہت ہی کنٹینشس جو آئینی معاملات ہیں وہ کس قسم کی بینچز سنیں گی، اس انسسٹنس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بہت سارے جو فیصلے ہیں وہ ان کی جو فورس تھی وہ ڈپلیٹ ہو گئی اور اس کا کئی قوتوں نے فائدہ اٹھایا. تو بہرحال یہ ایک ایشو ہے اور آئندہ جو اگلے 20-25 دن ہیں اس میں اب دیکھتے ہیں اب آگے اس میں کیا ہوتا ہے. اور حامد خان صاحب، الیکشن کمیشن نے کل تحریک انصاف کے چیئرمین کو 2 بجے بلا لیا، گو کہ وہ تو جیل میں ہے، شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہے، تو پی ٹی آئی کا کوئی اور نمائندہ غالباً کل جائے گا الیکشن کمیشن مشاورت کے لیے. 3 بجے مولانا فضل الرحمان کو بلا لیا ہے، 25 اگست کو شہباز شریف صاحب کو بلا لیا ہے، 26 اگست کو زرداری صاحب کو بلا لیا ہے. یہ ساری مشاورت جو ہے یہ کون سے قانون کے تحت ہو رہی ہے؟ ان پولیٹیکل لیڈر سے مشاورت کرنا اس ٹائم پہ کیوں کر ضروری ہے الیکشن کمیشن کا؟ یہ تو وہی بتا سکیں گے. بہرحال وہ بہرحال ان کو اگر بلایا ہے تو پھر جیل سے ریلیز کریں اور کوشش کریں. آپ الیکشن کمیشن اگر ان کی بات سننا چاہتا ہے تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ اس پر اسٹینڈ اور کہیں کہ ان کو ریلیز کر کے ہمارے پاس آنے دیں. یہ کیا جا سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن تقاضا کرے کہ ان کو جیل سے رہا کر کے لایا جائے مشاورت کے لیے؟ رہا کر کے یا ان کو اتنی دیر کے لیے جتنی دیر مشاورے چاہیے ان کو پیش کیا جائے تو بالکل کر سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ کل کو دیکھیں گے کہ اس میں کتنی ہمت اور کتنی جان ہے الیکشن کمیشن میں. اور بیرسٹر صاحب، نمبر 1 کیا آپ کو لگ رہا ہے جس طرح حامد خان صاحب کہہ رہے بلایا جا سکتا ہے کہ ان سے بھی پھر مشاورت ہو؟ وہ تو اٹک جیل میں موجود ہیں، لیکن کون سی ضرورت ہے آئینی اور قانونی طور پر مشورہ کرنے کی، جبکہ آئین اور ایکٹ تو بڑا سادہ ہے، ان کو اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینی ہے، اس میں مشاورت کس پہلو پر کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ جو بات ہے کہ ان کو جیل سے بلایا جا سکتا ہے، الیکشن کے کانڈکٹ میں بہت آئین کے تحت الیکشن کمیشن کو بہت واسٹ پاورز دی گئی ہیں کہ وہ کسی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی کو، کسی بھی ایگزیکٹو باڈی کو کوئی بھی انسٹرکشنز دے سکتی ہے فار دا پرپسز آف کنڈکٹنگ دی الیکشنز. تو اس سلسلے میں اگر وہ میں نہیں سمجھتا، شاید رہا کرنے کی پاور تو نیچرلی آبویسلی کسی عدالت کے پاس ہی ہوگی، کوئی بیل دینا یا رہا کرنا، مگر یہ ضرور ہے کہ وہ جیل اتھارٹیز کو کہہ سکتی ہیں کہ ان کو ہمارے پاس پیش کیا جائے. ماضی میں آپ نے دیکھا ہے پارلیمنٹ میں بھی پیپل ان کسٹڈی بلائے جاتے ہیں، ان سے اگر کوئی اسمبلی سمجھے کہ ان سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت ہے وغیرہ، تو وہی پاور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن بھی کر سکتی ہے. آج سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت سے اپیل متاثر ہو سکتی ہے؟ میں خان صاحب کی بات میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان کو بھی پینڈنگ کیسز میں اپنی ریمارکس میں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز فوری طور پہ رپورٹ ہوتی ہے. تو جج صاحبان کو بھی چاہیے کہ وہ اگر بے شک ان کی آبزرویشنز کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتے، مگر جج صاحبان کو بھی چاہیے کہ اپنی جو کامنٹس ہیں وہ ذرا گارڈڈ کیا کریں، کیونکہ چاہے وہ بے شک ان کا ویو کچھ اور بدل جائے بعد میں وغیرہ، مگر ان کے اس قسم کے کامنٹ سے ایک پبلک بھی پرسپشن ڈرا کرتی ہے اور ماتحت عدالتیں اور ماتحت جج صاحبان بھی جو ہیں وہ بھی ایک امپریشن، ایک موڈ آف سپیریئر جج کا وہ ڈرا کرتی ہیں. تو ان کو اپنی کامنٹس میں ذرا محتاط رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بادی النظر میں درست نہیں. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے. سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیوں کا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے مداخلت کرنے کا اشارہ بھی دے دیا. سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کے حوالے کرنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی.
सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए करार दिया कि अदालत फिलहाल इस केस में मुदाखलत नहीं कर रही। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होने वाली समाअत को देखेंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए अदालत के सामने नुक्ता उठाया कि 6 अरकान असेंबली ने चेयरमैन पीटीआई पर असासों के गलत डिक्लेरेशन का इल्जाम लगाया। नाअहली का रेफरेंस स्पीकर को भेजा और स्पीकर ने यह रेफरेंस इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दिया। एक मेंबर दूसरे मेंबर के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेज सकता और माली गोशवारे जमा करवाने के 120 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन स्पीकर ने 120 दिनों के बाद ये रेफरेंस भेजा। लतीफ खोसा के उठाए गए कानूनी नुक्ते पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आपका केस तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ है, शिकायत की कानूनी हैसियत पर नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि ट्रायल कोर्ट से मुकदमा खत्म हो चुका, क्या आप केस को वापस भेजा जा सकता है और मौजूदा केस का सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर क्या असर होगा। लतीफ खोसा ने अदालत से दरख्वास्त की कि मुअज़्ज़ज़ अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहले वाली पोजीशन पर लाना होंगी। इस मौके पर चीफ जस्टिस उमरा ताबन दयाल ने रिमार्क्स दिए कि हर मर्तबा गलत बुनियाद पर बनाई गई इमारत नहीं गिर सकती। क्या आपका मौकफ है कि शिकायत काबिल समात नहीं थी? लतीफ खोसा ने अदालत से अर्ज की कि हमारा मौकफ यह है कि तोशाखाना की शिकायत पहले मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए थी। मेरी दरख्वास्त यही है कि शिकायत मजाज शख्स ने दायर नहीं की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ने अथॉरिटी नहीं दी थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत भेजने का कह दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इख्तियारात को सिर्फ इलेक्शन कमीशन नीचे मुंतकिल कर सकता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बजाते खुद इलेक्शन कमीशन नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लतीफ खोसा के शिकायत दर्ज कराने के दलाइल पर सवाल उठाया। आप ये नुक्ता सुप्रीम कोर्ट में कैसे उठा सकते हैं? हम दूसरे फरीक को सुने बगैर आपकी अपील कैसे मान सकते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दलील है कि बादिउल नजर में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शिकायत नहीं भेज सकता था। सेशन कोर्ट को शिकायत मुस्तरद करनी चाहिए थी। क्या आपने हाई कोर्ट में ये सवाल उठाए? क्या हाई कोर्ट ने इन नुकात पर फैसला नहीं किया कि आप यहां आ गए? क्या आप चाहते हैं कि हम इन नुकात पर फैसला करें या इन नुकात को हाई कोर्ट के लिए हाईलाइट कर दें? चेयरमैन पीटीआई के वकील ने ट्रायल कोर्ट के दायरे इख्तियार पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ऐसी अदालत ने सजा सुनाई जिसका दायरा इख्तियार ही नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि खोसा साहिब, दायरे इख्तियार का मामला भी हाई कोर्ट अपील में ही सुन सकती है। आपने 5 अगस्त का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। आप हमसे क्या चाहते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लतीफ खोसा के मुखातिब करते हुए कहा कि आप हर बार हाई कोर्ट पर एतराज उठाते हैं। आप फैसलों पर एतराज उठाएं, हाई कोर्ट पर नहीं। आपको हाई कोर्ट के फैसले पसंद नहीं आए, आप हमारे पास आ गए। इस मौके पर चीफ जस्टिस बोले कि ये बहुत अहम मामला है। फैसले पब्लिक होते हैं, फैसलों पर तनकीद होती है और फैसलों तक ही रहनी चाहिए। इदारे ऐसे ही काम कर सकते हैं। लतीफ खोसा ने अदालत से अर्ज की कि ना हमारे साथ मजाक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले समाअत होने का मामला तय होगा। हाई कोर्ट ने इस पर कुछ नुकात पर ट्रायल कोर्ट को फैसला करने का कहा और ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के इन नुकात को घास भी नहीं डाली। लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहली बात यह साबित हुई कि मुल्जिम को हक दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात यह साबित हुई कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुल्जिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। कल हाई कोर्ट में होने वाली समाअत को देखेंगे, फिर हम मुकदमा सुनेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर शदीद भरमी का इजहार किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने दौरान दलाइल कहा कि चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ के मौके दस्तयाब हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या चेयरमैन पीटीआई यहाँ कहीं मौजूद हैं? मुझे तो मुल्जिम यहाँ नजर नहीं आ रहा। क्या मुल्जिम अदालत में है या जेल में कैद है? चीफ जस्टिस ने इजहार भरमी करते हुए कहा कि ऐसा मजाक ना करें। चेयरमैन पीटीआई को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए? 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया। एक मुल्जिम को सुने बगैर ही सजा सुना दी गई। इस फैसले में नकाइज सामने आ गए हैं। नाज़रीन, इस अहम तरीन समाअत और अदालती रिमार्क्स के साथ साथ आज चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने वकील लतीफ खोसा की वसासत से दायर दरख्वास्त में मौकफ अपनाया कि मेरे तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिए जाएं और अदालती फैसला होने तक चीफ जस्टिस आमिर फारूक को मुकदमात की समाअत से रोका जाए। उधर पीटीआई की कोर कमेटी ने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकदमे की समाअत से अलहदा रहने का मुतालबा कर दिया है। कोर कमेटी ने मुतालबा करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून और इंसाफ को महज एक मजाक और अदालत को तमाशा बना दिया है और वो चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठने के अहल नहीं। कोर कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस आमिर फारूक के अंदाजे फैसला साजी का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है और दावा किया है कि जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज उठा रही है तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन पीटीआई को बचाने के लिए सरगर्म है।
ایک ایسے بندے کو جو ایک مختلف قسم کے اپنا کرپشنوں میں ملوث ہے، اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے، اس کو بچانے کے لیے سرگرم ہے چیف جسٹس آج کے. یعنی فرق دیکھیں آپ، اس وقت کے چیف جسٹس نواز شریف کو دیوار سے لگانے پہ لگے ہوئے تھے اور آج کے چیف جسٹس عمران کو بچانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور جانتے ہیں کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، اس نے پاکستان کو تباہ کیا. اس شخص کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اپنی کیریئر کو داؤ پہ لگا رہا ہے. آج کی سماعت کے بعد دیگر رہنما عطا تار نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دیا. جو ان ڈیسنٹ ہیس یا اجرت ہے وہ آج چیف جسٹس پاکستان ان ڈیسنٹ ہیس میں نظر آئے. آپ کو اگر اتنا لگاؤ ہے عمران خان صاحب سے، یعنی آپ کو یہ بھی توقع تھی کہ شاید نظر ہی آ جائیں کورٹ روم کے اندر، دوبارہ موقع مل جائے گڈ ٹو سی یو کہنے کا. آپ نے جو آج کیا ہے کیس کے ساتھ، اس کی فاؤنڈیشنز کو شیک کر کے کون جونیئر جج یہ ہمت یا حوصلہ کرے گا کہ وہ آپ کے جو آج اعلیٰ ارشادات تھے ان کی خلاف ورزی کی جرت کرے؟ میرا خیال ہے ڈر یہ تھا کہ شاید ریٹائرمنٹ نزدیک ہے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل کو لمبا نہ کر دے. اگر میرے جانے کے بعد میرا محبوب سپریم کورٹ میں آتا ہے، اس کا دیدار کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس کو ریلیز کرنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے ایک ملزم کی خاطر، جس ملزم کو اس کی سزا معطل کرنے کے لیے سپریم کورٹ بے تاب ہے، چیف جسٹس بے تاب ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جن کے حوالے سے موصول گفتگو کر رہے ہیں. آج ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے. انویسٹیگیشن پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی سے تحقیقات اور ان کی گرفتاری کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر رکھی تھی، اور اب پولیس کی تفتیشی ٹیم تحقیقات کے لیے اٹک جیل روانہ ہوگی اور تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی. بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے کورٹ رپورٹر محسن اجاز موجود ہیں. محسن، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. پہلے بتا دیجیے گا کہ کل ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہونے جا رہی ہے. کل اگر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرے گا تو کیا سپریم کورٹ کر دے گا؟ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کی اگر سماعت کے کنکلوڈنگ ریمارکس کو دیکھا جائے تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ اس سلسلے میں فیصلہ کرے. آج جس طریقے سے جو بنیادی سوالات تھے، جو جن نکات کے اوپر سماعت ہوئی، وہ خاصے اہمیت کے حامل تھے، جس میں سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائرہ اختیار کے حوالے سے ایک دفعہ پھر یہ معاملہ اس پہ سوالات اٹھائے گئے بینچ کی جانب سے بھی. پھر اس کے بعد ایک مقررہ مدت کے بعد جو کیس بھیجا گیا اس کے حوالے سے بھی سوالات تھے. پھر یہ بھی ایک اہم نقطہ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ کیا مجسٹریٹ کو ریفر کیے بغیر کیا یہ کیس براہ راست سیشن جج کے پاس بھجوایا جا سکتا تھا؟ جی بالکل، مگر محسن یہ باتیں تو ہم نے ساری ابتدائی میں بتائی ہیں، مگر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو درخواست سپریم کورٹ میں ہے وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے حوالے سے ہے، تو یہ میرٹس آف دا کیس کیوں کرو کیسے ڈسکس ہونے شروع ہو گئے؟ دیکھیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ معاملہ پہلے آیا تھا اور جسٹس یحییٰ آفریدی پر مشتمل ایک بینچ نے یہ کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ وہ اس سے متعلق فیصلہ کرے، اور ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے دائرہ اختیار کے حوالے سے معاملہ دوبارہ ریفر کر دیا تھا، کیونکہ ٹرائل کورٹ نے دوبارہ اس کو ایگزامن کیے بغیر اپنے پرانے فیصلے کی روشنی میں ہی وہ کیس ڈیسائیڈ کر دیا. تو اب چونکہ آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، اور اس کے پاس جو ہے وہ انصاف کرنے کے نہ صرف اختیارات ہیں بلکہ اس حوالے سے فیصلہ کرنے کی ذمہ داری بھی ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان اب اس کو ایک براڈر پروسپیکٹ میں اب اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے، اور آج جو ریمارکس دیے گئے اور جو سوالات، نے کہا کہ گھڑی کی سوئیوں کو واپس اوریجنل والی پوزیشن میں لایا جائے، کیا سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے؟ اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ریلیف ملنے کے کتنے امکانات ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ خود تو شاید یہ میرا ذاتی خیال ہے شاید خود تو اس معاملے پر کچھ نہ کرے، لیکن وہ ایک ٹائم فریم دے سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کیونکہ اس سے پہلے معاملہ جب ریفر کیا گیا اور یہ آج کی آبزرویشن بھی تھی اور پھر ریٹن آرڈر میں بھی آیا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے ہائی کورٹ کے آرڈرز کو انڈرمائن کیا اور جو ہائی کورٹ کے احکامات تھے وہ نہیں مانے. اور جب بہت شکریہ محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کو ریلیف مل بھی جائے تو سائفر کیس اور آج اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جناح ہاؤس کیس میں بھی ان کی گرفتاری کے احکامات دے دیے ہیں. ریلیف کے باوجود سابق وزیر اعظم باہر آتے ان قریب نہیں دکھ رہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد گلوبل پرسپیکٹو.
ایک ایسے وقت میں جب ہمارے لیے 600 فٹ کی بلندی پر پھنسی چیئر لفٹ سے 8 جانوں کو بچانا مشکل ترین مشق بن گیا تھا، عین اسی وقت بھارت چاند کے قطب جنوبی پر اترنے والا دنیا کا پہلا اور سافٹ لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک بن گیا۔ اس سے پہلے امریکہ، روس اور چین سافٹ لینڈنگ کرنے والے 3 ملکوں کو یہ اعزاز حاصل تھا، مگر آج شام 6 بجے بھارت کے خلائی جہاز چندریان 3 نے چاند کے جنوبی قطب پر اتر کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہار سے سبق سیکھ کر جیت کیسے رقم کی جاتی ہے۔ On this joyous occasion, I would like to address all the people of the world. India's successful moon mission is not just India's alone. It will help moon missions by other countries in the future. بھارت کی اڑان کو بھارت بار بار یہ ثابت کر رہا ہے کہ اسکائی از ناٹ دا لمٹ۔ یہ دن اس بات کا پرتیک ہے کہ ہار سے سبق لے کر جیت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے یہ ارادہ بھی ظاہر کیا کہ بھارت چاند کے بعد اب سورج پر بھی اپنا تحقیقی مشن بھیجے گا۔ بلا شبہ یہ بھارتی خلائی ایجنسی ISRO کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج سارا دن 140 کروڑ بھارتیوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی نظریں اس خلائی مشن پر مرکوز رہیں، اور جب یہ خلائی مشن کامیابی کے ساتھ چاند کے جنوبی قطب پر اترا تو پورا بھارت خوشی سے جھوم اٹھا۔ چاند کا یہ جنوبی قطب سیارے کا دور دراز کا خطہ ہے، اور یہ خطہ ہمہ وقت گہرے سائے میں رہتا ہے۔ چاند کے سائے والے حصے کو چاند کے اندھیرے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ چاند کا یہ اندھیرے والا حصہ اس سے پہلے غیر دریافت شدہ رہا۔ اس حصے کا رقبہ چاند کے شمالی قطب کے مقابلے میں کہیں بڑا ہے، اور یہاں تک رسائی ایک مشکل اور خطرناک ترین مشن تھا، مگر سائنسدان چاند کے اس حصے پر پانی کی موجودگی کے آثار تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت اس سے قبل 2 بار چاند کی جنوبی قطب پر اترنے کی کوشش کر چکا ہے، مگر اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تاہم اکتوبر 2008 میں بھیجے جانے والے پہلے مشن نے چاند کی سطح پر پانی کے مالیکیولز کی موجودگی کو دریافت کیا تھا۔ بھارت نے جولائی 2019 میں اپنا دوسرا خلائی مشن بھیجا، اور یہ دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی، مگر اب چندریان 3 کی کامیابی نے بھارت کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور تحقیق کی دنیا میں کہیں آگے پہنچا دیا ہے۔ 14 جولائی کو شروع ہونے والے اس خلائی مشن نے آج 40 دن بعد اپنی منزل کو پا لیا۔ یہ مشن 10 دن تک زمین کے گرد چکر لگاتا رہا، اور آج کامیاب لینڈنگ کے بعد اس خلائی مشن سے 6 پہیوں والی یہ گاڑی چاند کی سطح پر اتار دی گئی ہے۔ یہ چاند پر موجود پتھروں، چٹانوں اور گھڑوں کے گرد گھومتی رہے گی، اور یہ چاند کی سطح کے نیچے کے حالات اور جنوبی قطب کے اس حصے کی وہ معلومات اور انفارمیشن کی جس سے انسان تاحال نابلد ہے وہ زمین پر پہنچائے گی، اور ان معلومات کی بنیاد پر یہ تحقیق کی جائے گی کہ کیا چاند پر پانی سے بننے والی برف کے آثار موجود ہیں، اور اگر یہ آثار مل جاتے ہیں تو مستقبل میں انسانوں کی چاند پر رہائش اختیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دنیا جب چاند پر زندگی کے آثار تلاش کر رہی ہے، ایسے میں ہم بدقسمتی سے بموں، خودکش حملوں، قتل و غارت گری میں معصوم زندگیاں بچانے پر مجبور ہیں، کانسٹیٹیوشن کو انٹیکٹ رکھنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے حق رائے دہی پامال ہونے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نیشنلزم، پرائیڈ، سیکیورٹی، انٹرنیشنل پریسٹیج، نیو ریکارڈز، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو پاکستانیوں نے ابھی حاصل کرنی ہے۔ جس طرح فیض صاحب نے کہا، چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی، لیکن دل بہت کرتا ہے کہ وہی ٹھاٹے مارتا ہوا نیشنلزم، وہی غرور، پرائیڈ انشاءاللہ پاکستان ایک بار پھر حاصل کرے۔ ناظرین، انڈیا کا ISRO ہو، امریکہ کا ناسا ہو، انگلینڈ اور رشین کے اسپیس ٹیکنالوجی ادارے ہوں، ان کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو ادھر پائی کے سائنٹسٹ موجود ہیں، اور اگر پاکستان کے اوپر ایک نظر دوڑائیں تو وی ڈڈ اسٹارٹ ود اے بگ بینگ۔ 1967 تک، یعنی کہ 61 سے 67 تک ڈاکٹر عبدالسلام چیئرمین تھے اسپارکو کے، پھر ایئر کوموڈور ڈاکٹر ولدسلاو چیئرمین رہے، پھر ایئر کوموڈور احمد صاحب چیئرمین رہے، پھر ڈاکٹر سلیم محمود چیئرمین رہے، پھر شفیع احمد صاحب، اور پھر چلتے چلتے میجر جنرل احمد بلال، میجر جنرل کیسر انیس خرم، اور آج میجر جنرل عامر ندیم صاحب 2018 سے اب تک چیئرمین ہیں اسپارکو کے، یعنی کہ 61 سے اب تک 11 چیئرمین اسپارکو کے ہم نے تبدیل کر لیے، لیکن آپ کو اور مجھے کبھی موقع نہیں ملا کہ ہم پوچھ سکیں کہ ہماری کیا پروگرس ہے، کیا پیش رفت ہے۔ بٹ آئی سپوز دس از اے مومنٹ آف نیشنل ریفلیکشن۔ دیٹس اٹ فار ٹونائٹ۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔